السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آپ کو ہم چینل اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی سماعتوں تک پہنچنے والی آواز راجہ شہزاد رفیق کی ہے۔ سامعین، اسلامک ہسٹری سے متعلق مزید ایمان افروز قصے سننے کے لیے چینل اسلامک ہسٹری کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والے تمام قصے آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ سامعین، قصے سننے کے بعد لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کا شیئر کیے جانے والا قصہ ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ سامعین، چینل اسلامک ہسٹری پر ایسے تمام قصے جو انبیاء اکرام سے متعلق ہوں یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہوں، وہ سب قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ سامعین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سامعین، اس حدیث کو سننے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہم قرآن اور سنت پر عمل کر کر بآسانی اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ اور سامعین، اگر ہماری زندگی میں کوئی بھی پریشانی یا غم آتا ہے تو ہم قرآن اور سنت پر چل کر اپنی زندگی کی تمام مشکلات کو بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ اور سامعین، اسی طریقے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور رہتی دنیا کو چلنے کی دعوت دی، کیونکہ سامعین، یہ طریقہ دنیا کا افضل ترین طریقہ ہے۔ اور سامعین، اسی طریقے پر چل کر ہم انسان بآسانی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو سامعین، چلتے ہیں آج کے قصے کی طرف۔ سامعین، آج کا قصہ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے۔ سامعین، عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ بن ابی جتنا بڑا منافق اور اسلام کا دشمن تھا، اس کا بیٹا اتنا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنے والا تھا۔ سامعین، عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ یہ بڑا مخلص مومن تھا۔ غزوہ بنی مستلق میں عبداللہ بن ابی کی بکواس اس کے بیٹے کے پاس بھی پہنچ گئی۔ اس نے کہا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان لوگوں پر کوئی پیسہ خرچ نہ کرو، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اور یہ بھی کہا، اگر ہم مدینہ طیبہ واپس گئے تو مدینہ طیبہ کے معزز افراد وہاں کے بے عزت لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔ سامعین، اس نے اپنے آپ کو معزز اور معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو غیر معزز کہا تھا۔ یہ بات کوئی معمولی نہ تھی جسے نظر انداز کیا جاتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے ایک معزز سردار اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تمہارے ساتھی نے جو کچھ کہا ہے وہ تمہیں معلوم ہے؟ اسید بن حضیر نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کون سا ساتھی؟ فرمایا، عبداللہ بن ابی۔ عرض کیا، کیا کہا ہے اس نے؟ فرمایا، واپس مدینہ طیبہ لوٹے گا تو جو معزز ہے وہ ذلیل کو باہر نکال دے گا۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ چاہیں تو اللہ کی قسم آپ خود ہی اسے مدینہ طیبہ سے نکال دیں۔ اللہ کے رسول، آپ صاحب عزت ہیں، ذلیل تو وہی ہے۔ پھر عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے نرمی برتیے، اللہ کی قسم آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس اس وقت لایا جب قوم اس کے لیے موتی پرو رہی تھی کہ اسے بادشاہی کا تاج پہنا دے۔ وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کی بادشاہی ہی چھین لی ہے۔ یہی باتیں تفصیل سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت پہنچیں جب ان کا باپ غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہا تھا، ابھی شہر میں داخل نہیں ہوا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میان سے تلوار نکالی اور باپ کے رستے میں کھڑے ہو گئے۔
باپ کی سواری آئی تو اسے روک لیا۔ نیک بخت بیٹے نے باپ سے کہا، کیا تم نے یہ بات کہی ہے کہ جب ہم مدینہ طیبہ واپس جائیں گے تو عزت دار ذلیل کو شہر سے باہر نکال دیں گے؟ تمہارا اشارہ معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ اور ایمانی حرارت کا ملاحظہ فرمائیے کہ بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم تم اس وقت تک مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اس بات کا اقرار نہ کر لو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت دار ہیں اور تم ذلیل ہو۔ کہنے لگے، تمہاری یہ مجال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہرزہ سرائی کرو؟ ہاں، ایک صورت ہے کہ اگر تمہارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دے دیں تو تم مدینہ طیبہ داخل ہو سکتے ہو۔ رک جاؤ، تم اجازت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تب بیٹے عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ بن ابی کو مدینہ جانے دیا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ میرے والد کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ حکم دیں تو میں خود ہی اس کا سر کاٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سامعین، محبت اس کا نام ہے۔ اس کو اللہ کے رسول کے ساتھ عقیدت کہتے ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم سارے خزرج کو معلوم ہے کہ پورے قبیلے کا کوئی آدمی مجھ سے بڑھ کر اپنے والد کا خدمتگار نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ نے کسی اور کو اس کے قتل کا حکم دیا تو شاید میں برداشت نہ کر پاؤں۔ اپنے باپ کے قاتل کو لوگوں میں چلتا پھرتا دیکھوں تو کافر کے بدلے مسلمان کو قتل کر بیٹھوں گا اور جہنم کا مستحق ٹھہروں گا۔ ذرا غور کیجئے کہ بیٹا اپنے منافق باپ کے قتل کی اجازت طلب کر رہا ہے، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بلکہ ہم عبداللہ بن ابی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں گے اور جب تک وہ بظاہر ہمارے ساتھ ہے اس سے اچھا سلوک ہی کریں گے۔ سامعین، آپ دیکھیے ایک بیٹے کا مضبوط موقف۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اخلاص، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و رضا کو باپ کی محبت و رضا پر مقدم رکھنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کامل کی دلیل ہے۔ نیک بخت بیٹے نے باپ سے محبت کی بھی ایک مثال قائم کر دی۔ ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو بھی ملاحظہ کیجیے کہ خلق عظیم کے مالک نے بیٹے کے سوال کا جواب بھی کس قدر کشادہ دلی، کس قدر درگزر، کس قدر شفقت اور کس قدر حسن سلوک کے ساتھ دیا ہے۔ ایسے درگزر کہ کیا کہنے، اخلاق نبوی کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاہ و جلال کی بات ہی کیا ہے۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا قصہ، جس قصے میں آپ نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق کی ایک مثال، جبکہ عبداللہ بن ابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اعلیٰ اخلاق کو آگے رکھتے ہوئے عبداللہ بن ابی کو چھوڑ دیا۔ تو سامعین، اگلے قصے تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ سامعین، جہاں رہیے خوش رہیے، خوشیاں بکھیرتے رہیے، اپنے والدین، اپنے رشتہ دار اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ راجہ شہزاد رفیق اور سید
مرشد علی شاہ کی طرف سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔